اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا دفاع سیدہ کائنات سے جو ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہے سلسلہ وار، تو آج میں ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے آپ دوستوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو مدغۃ منی، فاطمہ تو شجنۃ منی۔ تو آج میں اسی بدعہ پہ، بدعہ پہ، مدغہ پہ، شجنہ پہ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو شروع کرتا ہوں میں جو پہلی حدیث میں دینا چاہتا ہوں، آپ دوستوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے صحیح بخاری کی۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری اس کو اپنی صحیح میں جلد نمبر 3 ہے اور حدیث کا نمبر 3510 ہے، جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے۔ اسی طرح حدیث کا نمبر 3556۔ اسی طرح امام مسلم اس حدیث کو اپنی صحیح میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2449، جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے آئے ہیں، جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، 40,000 احادیث کا جو مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 32,269۔ اسی طرح اس حدیث کو امام شیبانی نے اپنی الاحادو المسانی میں جلد نمبر 5 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2954۔ اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1012۔ حدیث کیا ہے کہ عن المسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی شان اقدس بیان کر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاک جسم کے ساتھ پاک بی بی کو اٹیچ کر رہے ہیں، اپنے پاک جسم کا ٹکڑا ڈکلیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بات پہنچا رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں، ڈلیور کر رہے ہیں کہ سن لو، فاطمہ الزہرا جو ہے وہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس کی عظمت، اس کی افضلیت کا یہ عالم ہے کہ جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے، جو اس کو ناراض کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے فاطمہ کو ناراض کیا، بلکہ وہ سمجھ لے کہ اس نے محمد کو ناراض کیا، اس لیے کہ یہ محمد کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں چند حدیث اور ذرا آپ کو اس حوالے سے میں ریفرنسز دے دوں، پھر اس کی شرح میں ایک نقطہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی جو روایت ہے اس کو بھی مسور بن مخرمہ ہی روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 3523 ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2448۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 1 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1999، 1999۔
इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मारूफ किताब फजाइल सहाबा में लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर 2 है और हदीस का नंबर 1335। इस हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान अपनी सही पे लेके आए, जिल्द नंबर 15 और हदीस का नंबर है 7060 और हदीस का नंबर है 6957 6956। इस हदीस को इमाम तबरानी अपनी मोजमल कबीर में लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर 20 है, हदीस का नंबर है 18, 19 और 22 और हदीस का नंबर है 1013। हदीस क्या है कि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं यहां भी कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फातिमाता बदअतु मिन्नी व इन्नी अकरहु अन यसूअहा। इसमें आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हरगिज़ ये चीज मुझे पसंद नहीं कि कोई शख्स इसको तकलीफ पहुंचाए। इस मुकाम पे भी आका अलैहिस्सलाम ये ऐलान कर रहे हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा हिस्सा है और ये चीज मुझे हरगिज़ पसंद नहीं कि कोई मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को तकलीफ दे या अजियत पहुंचाए। अगली हदीस जो है इसको भी इमाम बुखारी अपनी सही में लेके आए हैं और जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 3510। इसी हदीस को इमाम बुखारी फिर अपनी सही में लेके आए, जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 3556। इस हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी मुसन्नफ में लेके आए, जिल्द नंबर 6 है, हदीस का नंबर है 32269। इसी हदीस को फिर इमाम तबरानी मोजमल कबीर में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 2 हदीस का नंबर 1012। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला फातिमा तो बदअतु मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी। फातिमा मेरे जिस्म का, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इसको नाराज करता है वो मुझे नाराज करता है, जो इसको गजबनाक करता है वो मुझको गजबनाक करता है। इसका मतलब है जो फातिमा को गजबनाक करे वो समझ ले कि उसने मोहम्मद को गजबनाक किया है। अगली हदीस देना चाहता हूं ताकि उसके बाद मैं सारी एक दफा आपको रेफरेंसेस और सारी रवायात दे दूं, फिर उसके बाद इसकी शरह में एक नुक्ता आपकी मोहब्बतों की नजर करूंगा। अगली हदीस जो देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम मुस्लिम अपनी सही में लेके आए, जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर है 2449। इस हदीस को इमाम तिरमिजी अपनी सुनन में लेके आए हैं और जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 3867। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 2 है और हदीस का नंबर है 2081। इस हदीस को इमाम इब्ने माजा अपनी सुनन में लेके, यानी पूरी सियासत ही चल रही है, जिल्द नंबर 1 है और हदीस का नंबर है 1998। इस हदीस को इमाम नसाई अपनी सुननुल कुबरा में लेके हैं, जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर है 8518। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में लेके हैं, जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 325 है। और इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल फजाइल सहाबा में लेके हैं, जिल्द नंबर 2 है और हदीस का नंबर है 1328। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़इन्नमा इब्नती बदअतु मिन्नी यरीबुनी मा राबहा व युज़िनी मा आज़ाहा। इसमें आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुनो, फातिमा जो है वो मेरे जिस्म का, मेरे जिगर का टुकड़ा है और उसकी जो परेशानी है वो मुझे परेशान करती है और उसकी तकलीफ मुझे तकलीफ देती है। यानी फातिमा मेरे जिगर का, मेरे जिस्म का ऐसा टुकड़ा है कि जो चीज उसे परेशान करती है वही चीज मुझे परेशान करती है और जो चीज उसको तकलीफ देती है वही चीज मुझे तकलीफ देती है। यानी इस हदीस मुबारका में भी आका अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी फातिमा ज़हरा की अजमत को, रिफत को अपने साथ जोड़ दिया। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम मुस्लिम अपनी सही में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर है 2449। इमाम नसाई सुनन कुबरा में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 8370।
امام بیہقی سنن الکبریٰ میں لے کے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 200. اسی طرح امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے آئے ہیں اور جلد نمبر 22 اور حدیث کا نمبر 1010. اسی حدیث کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 39. حدیث کیا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ تو بدعۃ منی یوزنی ما ازاہا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے جو تکلیف دینے والی چیز ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے. یعنی اس حدیث مبارکہ میں بھی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعۃ الرسول ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے. جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے، اسے غضبناک کرتی ہے، وہی مجھے تکلیف دیتی ہے. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر ہے 3869. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے ہیں، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 55 ہے. اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لے کے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1327. اسی حدیث کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر ہے 4751. اسی حدیث کو امام محمد ضیاء مقدسی الحدیث المختارہ میں لے کے ہیں، جلد نمبر 9 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 274. اسی حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی اپنی فتح الباری میں لے کے ہیں، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر ہے 330. اسی حدیث کو علامہ شوکانی دار الصحابہ میں لے کے ہیں، جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر ہے 275. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فاطمہ تو بدعۃ منی یوزنی ما آزاہا وینسبنی ما انسبہا. اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور جو اسے مشقت میں ڈالنا والی چیز ہے وہ مجھے مشقت میں ڈالتی ہے، یا جو اسے مشقت میں ڈالتا ہے مجھے مشقت میں ڈالتا ہے، جو اسے اذیت دیتا ہے مجھے اذیت دیتا ہے، جو اس کو تکلیف دیتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے. گویا اس مقام پہ آقا علیہ السلام نے، میں کتنی روایات آپ کو درجن سے اوپر میں آپ کو کتب دے رہا ہوں، ریفرنسز دے رہا ہوں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. جو اسے غضبناک کرتا ہے مجھے غضبناک کرتا ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے، جو اسے اذیت دیتا ہے مجھے اذیت دیتا ہے، جو اسے پریشان کرتا ہے مجھے پریشان کرتا ہے، جو اسے مشقت میں ڈالتا ہے مجھے مشقت میں ڈالتا ہے، جو اسے مصیبت میں ڈالتا ہے مجھے مصیبت میں ڈالتا ہے. اور اگلی روایت سنیں ذرا. اگلی جو روایت ہے، اس روایت کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے ہیں، جس کی جلد نمبر 3 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4730. اسی حدیث کو امام شیبانی اپنی احادو المسانی میں لے کے جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر 2959. اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر ہے 182 اور حدیث کا نمبر ہے 22. اس کے علاوہ جلد نمبر 1 میں حدیث کا نمبر 1001 ہے. حدیث کیا کہ آقا علیہ السلام فرماتے، مولا علی علیہ السلام اس کو روایت کرتے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فاطمہ ان اللہ یقدم لغضبک ویرضا لرضاک. میرے آقا نے فرمایا پاک بی بی فاطمہ تو زہرا کو مخاطب کرتے ہوئے، اے فاطمہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے. یعنی رضی اللہ، ہم کہتے ہیں نا صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، کہ اس پر اللہ راضی ہوا. اب اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام فرما رہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جس پر تو راضی ہوتی ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس پر تو غضبناک ہوتی ہے، جس سے تو ناراض ہوتی ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو میں اس کی کوئی شرح نہیں کر رہا، متن، ریفرنسز اور ترجمہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو اس حدیث مبارکہ سے، فرمان مصطفیٰ سے، آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی. ہم جب رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے نام کے آگے بولتے ہیں، کہتے ہیں یا لکھتے ہیں،
تو آقا علیہ السلام نے ہم کو ایک سند، ایک معیار فراہم کر دیا کہ رضی اللہ کہنے سے پہلے چیک کر لیا کرو کہ جس کے نام کے آگے رضی اللہ لکھنا ہے یا بولنا ہے یا کہنا ہے، چیک کر لیا کرو کہ اس پہ بطول راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر بطول راضی ہے تو وہ رضی اللہ ہے، اگر بطول ناراض ہے تو وہ رضی اللہ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی فرما دیا کہ بیٹی جس پہ تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس پہ تو غضبناک ہوتی ہے اس پہ اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ گویا آقا علیہ السلام نے پاک بی بی کی رضا کو اپنی رضا سے جوڑا اور پھر اپنی رضا کو خدا کی رضا کے ساتھ جوڑا، اور اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے ڈائریکٹ رضائے مصطفیٰ کو رضائے خدا ڈکلیئر کر دیا، کہا میری بیٹی فاطمہ کو راضی کرنا یہ خدا کو راضی کرنا ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کرنا، ناراض کرنا، یہ ڈائریکٹ خدا کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ عظمت، یہ شان، یہ فضیلت ہے کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی ہے؟ اس کا مطلب ہے جو پاک بی بی کو غضبناک کرتے ہیں، پاک بی بی کو ناراض کرتے ہیں، جو معاذ اللہ پاک بی بی کو خطا پر کہتے ہیں، وہ تو سیدھا سیدھا اللہ کی ذات میں حملہ کر رہے ہیں، چونکہ آقا علیہ السلام نے پاک بی بی کی رضا کو اللہ کی رضا کے ساتھ ڈکلیئر کر دیا، اعلان کر دیا، جوڑ دیا، اٹیچ کر دیا، بلکہ پیغام دے دیا، میسج پہنچا دیا کہ رضائے فاطمہ ہی رضائے خدا ہے۔ جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کو راضی کرے۔ اب یہاں رک کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی، کہ اگر اس حدیث کی میں شرح کرنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ اتنی روایات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جس میں آقا علیہ السلام بار بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا حصہ ہے، جو اسے ناراض کرتا ہے مجھے ناراض کرتا ہے۔ یہاں میں ایک بڑی پیاری بات کرنا چاہتا ہوں، جب آقا علیہ السلام نے پاک بی بی کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، پاک بی بی کی محبت کو، رضا کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، تو یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو امام ابو سعد نیشا پوری اپنی معروف کتاب شرف المصطفیٰ میں بھی لے کے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے نور کی میں بات کرنے لگا ہوں جس کو امام قسطلانی نے بھی لیا ہے، اور جو تخلیق کی بات ہے اس کو شرف المصطفیٰ میں امام ابو سعد نیشا پوری لے کے آئے۔ نور میں تو آپ کو پتہ ہے جس کو بے شمار ہمارے ائمہ نے لیا ہے، یہ نزہۃ المجالس میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کا نور، بی بی کا نور، علی علیہ السلام کا اور حسنین کریمین کا نور ایک ہی نور تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی آقا علیہ السلام کے نور کا بھی حصہ اور آقا علیہ السلام کے جسم کا بھی حصہ، نور کا بھی حصہ اور جسم مبارک کا بھی حصہ۔ امام ابو سعد نیشا پوری کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کے جسم کو تخلیق کرنا چاہا تو جبریل امین کو کہا جا جو قبضۃ البیضاء ہے نا، جو مٹیوں میں بھی نور ہے، وہ مٹی لے کے آ۔ پھر اس مٹی کو ثم غمست فی کل انہار الجنہ، اس کو جنت کی انہار میں اس کو غسل دیا گیا، اس کو نہلایا گیا، دہلایا گیا۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو اپنی حجابات میں رکھا، اس مٹی پہ پھر اپنے فیوز و برکات کے رنگ چڑھائے، اپنے جلال کا رنگ دیا، اپنے کمال کا رنگ دیا، اپنے زہد حسن کا رنگ چڑھایا، جلال کا رنگ چڑھایا، اور اپنے رنگ چڑھا کر پھر اس مٹی کو اتنا منزہ اور مصفہ اور مجلہ کیا، پھر اس مٹی سے آقا علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے اس کو تخلیق کیا۔ یہاں میں ایک بڑی ایمان افروز بات کرنا چاہتا ہوں جس کو علامہ ابن قیم نے بھی، میں دوسروں کے گھر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، وہ بدائع الفوائد میں لے کے ہے جس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 654 ہے۔ امام ابن عقیل سے کسی نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کا حجرہ افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے، یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فَقُلْتُ إِنْ أَرَدْتَ مُجَرَّدُ الْحُجْرَةِ فَالْقَعْبَةُ أَفْضَلُ، اگر تو حجرہ ہے خالی، تیری مراد ہے خالی حجرہ، اس میں آقا علیہ السلام کا پاک جسم نہیں ہے، خالی ہے حجرہ، تو پھر کعبہ ہی افضل ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتَ وَفِيهَا فَلَا وَاللَّهِ وَلَا الْعَرْشِ وَحَمَلَةُ وَلَا جَنَّةٍ عَدْنٍ وَلَا الْأَفْلَاقِ دَائِرَةٍ لِأَنَّ بِالْحُجْرَةِ جَسَدٌ لَوْ وُضِعَ بِالْكَوْنَيْنِ رَجَعَ،
کہتے ہیں اگر آقا علیہ السلام کا جسم مبارک اس حجرے کے اندر ہے تو پھر تو خانہ کعبہ کی بات کرتا ہے، پھر اللہ کے عرش سے اور ان کے اٹھانے والے فرشتوں سے، جنت عدن سے، پھر ساتوں آسمانوں سے افضل اور اعلیٰ وہ حجرہ بن جاتا ہے، بلکہ ساری کونین سے بھی افضل وہ حجرہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل عظمت اور فضیلت حضور کے جسم پاک کی ہے، چاہے حنانہ کے ساتھ مس ہو تو اسے افضل کر دے، صحابہ مس کر لیں وہ افضل ہو جائیں، امہات المومنین مس کریں وہ افضل ہو جائیں، اصل افضلیت حضور کے جسم کی ہے۔ اگر حجرہ خالی ہو تو خانہ کعبہ افضل ہے، اگر آقا کا جسم مبارک مس ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ساری کائنات سے حجرہ افضل ہے، حضور کا جسم مبارک نہیں حجرہ، کیونکہ وہ چیز اس کی نسبت ہو گئی۔ اسی کو امام سبکی نے، امام سیوطی نے، قسطلانی نے، صالح شامی نے، امام سمہوتی نے، علامہ خفاجی نے، امام زرقانی نے، ملا علی قاری نے، ابن عابدین شامی نے، علامہ محمد یوسف بنوری نے، مولانا زکریا سہارنپوری نے، ہر ایک نے، اب میں اس کے ریفرنسز دوں آپ کو، اس کو امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 356 ہے، مواہب اللہ دنیا جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 602 ہے، سبل الہدا ہے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 315 ہے، اسی طرح الوفاء للسمہودی کی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 2 اور جلد نمبر 3 ہے، اسی طرح نسیم الریاض جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 531 ہے، بے شمار حوالے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جسم اگر حجرے میں سے مس کر رہا ہو تو پھر وہ حجرہ جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں امام علاءالدین حسکفی نے تو کمال کر دیا، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَفْضَلَ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْقَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِي، وہ کہتے ہیں ایبسلیوٹلی مطلق وہ حجرہ افضل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی اور کرسی سے بھی اور کعبہ سے بھی۔ آقا علیہ السلام کہ جسم مبارک کی یہ برکت ہے۔ اس کا مطلب ہے جب عظمت اس جسم کی آ گئی، افضلیت اس جسم کی آ گئی، تو جب اللہ کی انوار و تجلیات کے پرتو برس رہے تھے، اللہ اپنے جمال کا رنگ، کمال کا رنگ، جلال کا رنگ، اپنی عظمت کا رنگ، اپنی رفت کا رنگ، اپنی ساری کائنات کو تخلیق کرنے کے جو رنگ اللہ اس جسم پر چڑھا رہا تھا، انوار و تجلیات کا پرتو بارشیں برسا رہا تھا، تو جسم کے ساتھ ساتھ اس ٹکڑے پہ بھی وہ رحمت کی بارش برس رہی تھی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، ساری کائنات سے افضل۔ اگر آقا علیہ السلام کا اس جسم آپ مانتے ہو تو پھر اسی جسم کا جو ٹکڑا ہے، جو حصہ ہے، اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے صلوات اللہ علیہا۔ تو اس جسم کی یا اس ٹکڑے کی جو بے ادبی کرتا ہے وہ جسم کی بے ادبی کرتا ہے۔ اس ٹکڑے کو کوئی خطا کار کہتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ جسم کو خطا کار کہہ رہا ہے، چونکہ کچھ ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں، قرآن کے 114 ٹکڑے ہیں، الگ الگ صورتیں، ان کو جمع کریں تو کل بنتا ہے، الگ الگ کریں تو جز ہیں، لیکن قرآن مجید کا ایک ٹکڑا ایسا ہے سورہ اخلاص، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں تو کل کا ثواب ملتا ہے پڑھنے کا۔ اس کا مطلب ہے کچھ ٹکڑے بھی بڑے باکمال ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور نور میں بھی ٹکڑا ہے اور جسم میں بھی ٹکڑا ہے۔ اس کی میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، جس کو امام عبد الرؤف المناوی مناقب الزہرا میں لے کے آئیے، میرے ہاتھ میں مناقب الزہرا اتحاف السائل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ ام فقط ماں کو نہیں کہتے، ام کا معنی اصل بھی ہوتا ہے، اوریجن، مبدا، بگننگ، آغاز۔ ساری کائنات میں نیچے پانی پانی تھا، زمین کا پہلا ٹکڑا جو نمودار ہوا، قرآن کہتا ہے وہ مکہ کا تھا، تو اسے کہتے ہیں ام القرا، یعنی کریا کی ام، ماں نہیں یا ان پڑھ نہیں، صرف ام، اوریجن، اصل، جس سے کوئی چیز بنے، بگننگ، آغاز، اسے کہتے ہیں ام۔ قرآن کی پہلی سورہ جس سے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ، تو اس کو کہتے ہیں ام القرآن، قرآن کی ام، قرآن کا بگننگ، قرآن کی آغاز، ابتدا۔ سارے علوم لوح محفوظ سے آئے تو اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، ہر چیز وہاں سے نازل ہوتی ہے۔ بچے کی جو ماں ہوتی ہے اسے ہم ام کہتے ہیں۔ ماں اس لیے ام ہوتی ہے کہ بچے کی ابتدا جو ہے، بگننگ جو ہے، وہ ماں ہے، اس لیے وہ بھی ام ہے۔ تو حضور نے فرمایا نا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ
کہ فاطمہ محمد کی بگننگ کا نام ہے، فاطمہ محمد کی ابتدا کا نام ہے، اصل کا نام ہے، اوریجن کا نام ہے، مبدا کا نام ہے، نور کا نام ہے۔ جس نور سے اللہ نے محمد کو پیدا کیا اسی سے فاطمہ کو پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام کی اصل کا نام فاطمہ الزہرا ہے صلوات اللہ علیہا، نور ایک، اور جسم میں بھی حضور نے فرما دیا میرے جسم کا یہ ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے اسی لیے تو حضور نے فرمایا، یہ جو اگلی حدیث ہے، کہ یہ جو اگلی حدیث میں دینا چاہتا ہوں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اس حدیث کو امام حاکم مستدرک میں لے کے جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 4734۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 25 ہے۔ فضائل صحابہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1347 ہے۔ اسی حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 20 ہے، حدیث کا نمبر 30 ہے۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 205 ہے۔ امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 203 ہے۔ حدیث کیا کہ حضور فرماتے ہیں انما فاطمہ شجنۃ منی، بے شک فاطمہ میرا شجنا ہے، یا شجنا ہے یا شجنا ہے، یعنی فاطمہ شجنا کہتے ہیں وہ جو ٹہنی نہیں ہوتی، نیچے جو جڑیں ہوتی ہیں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں اور فاطمہ اس طرح ایک دوسرے میں پیوست ہیں، مجھ کو اور فاطمہ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، جڑ قرار دے دیا۔ جڑ بھی بگننگ کو کہتے ہیں، آغاز کو کہتے ہیں، ابتدا کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جڑ سوکھ جائے تو درخت بھی سوکھ جاتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کی ساری آل اولاد آقا علیہ السلام کی ظہراً حیات میں ان کا وصال ہو گیا، سوائے فاطمہ الزہرا کے۔ فاطمہ الزہرا پہلے کیسے جا سکتی تھی؟ کیونکہ فاطمہ الزہرا تو حضور کی جڑ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ فاطمہ میرا شجنا ہے، میری جڑ ہے، میری روٹ ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ آقا نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو مدغہ تو منی، مدغہ جسم کا ایک ایسا لوتھڑا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح ڈالتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج اس کی آیت نمبر 5 پہ جائیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، یعنی کیمیائی تخلیق مٹی سے کی، اور تمہاری جو حیاتیاتی بایولوجی جو تمہاری تخلیق کی ہے ہم نے وہ کی ہے کہ نطفے سے، یعنی رحم مادر میں وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کی اگلی سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ آلہ کا ہو جاتا ہے، کہ ہینگنگ میس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جالا سا بن جاتا ہے۔ ثم من مدغہ، پھر اس کے بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے۔ جب مدغہ بنتا ہے تو اس میں اللہ روح ڈالتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو مدغہ تو منی، فاطمہ میرے جسم کا وہ مدغہ ہے، وہ لوتھڑا ہے، وہ ٹکڑا ہے، وہ حصہ ہے کہ فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے۔ ہائے 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 ہائے، پاک بی بی کی عظمت کے لیے، پاک بی بی کی رفت کے لیے اس سے بڑی دلیل میں آپ کو کیا دوں؟ حضور نے فرمایا جہاں میری روح ہے نا، اس روح جہاں رہتی ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ۔ اسی لیے پاک بی بی کا وصال آقا علیہ السلام کی ظاہراً حیات میں نہیں ہوا تھا، چونکہ روح جو رہتی تھی تو پہلے کیسے ہو سکتا تھا؟ روح ادھر بستی تھی۔ اور مدغہ دل کو بھی کہتے ہیں، قلب کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان فی الجسد مدغۃ، انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہے، اگر وہ سنور گیا سارا جسم سنور گیا، اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، اور سنو وہ مدغہ دل ہے۔ تو حضور فرما رہے فاطمہ تو مدغہ تو منی، فاطمہ محمد کا دل ہے۔ تو دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام یہ ہے کہ خون کی صفائی کرنا، پورے جسم میں خون کی سپلائی کرنا، وہ پمپنگ کرتا ہے دل۔ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کی آنکھ نہیں، ٹکڑا ہے، مدغہ حصہ پارٹ، لیکن وہ زندہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے ان کے ہاتھ نہیں زندہ ہیں، پاؤں نہیں زندہ ہیں، آنکھیں نہیں زندہ ہیں، گردہ نہیں ایک زندہ ہے، وہ پتا نہیں ایک زندہ ہے۔ لیکن کوئی انسان ایسا دیکھا جس کا دل نہ اور وہ زندہ ہو، دل کے بغیر کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ محمد کا دل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فاطمہ کو دیکھ کے میرا دل دھڑکتا ہے،
خون دوڑتا ہے، میں جیتا ہوں، میں سکون پاتا ہوں، آرام پاتا ہوں، اس سے جو پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کو جو تکلیف دیتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کو جو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اس کو جو چیز خوشی دیتی ہے وہ مجھے چیز خوشی دیتی ہے۔